السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ باب نمبر 6، صفحہ نمبر 376، 376، رفیق اعلیٰ کی جانب۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی۔ الوداعی آثار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی، کام مکمل ہو گیا اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہو گئے، یعنی آپ کی باتوں سے بھی اور آپ کے کاموں سے یہ نشانی سامنے آنے لگی کہ آپ اب رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا، ہر سال 10 دن کرتے تھے، آخری سال 20 دن، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، لا ارى ذلك الا اقتراب اجلی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلک ان تمر بمسجدی هذا وقبری۔ اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جدائی سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ولعلی لا احج بعد عامی ھذا، غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا، یعنی سب لوگوں کو جو بھی وہاں پر حاضر تھے۔ ایک طرح سے ایک بڑی اجتماعی ملاقات تھی۔ اوائل یعنی بگننگ، اوائل صفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، انا فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الآن وانی اعطیتہ مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی آگے جانے والا ہوں، اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں دوڑ لگاؤ گے۔
یعنی دنیا کی محبت تمہیں نقصان دے گی۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا انا بکم لاحقون، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز۔ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ بقیع کیا ہے؟ قبرستان کا نام ہے، جنت البقیع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا بل انا واللہ یا عائشہ و رأسا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی، یعنی سر درد سے بیماری شروع ہوئی تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کو پہلے سے ہی اجازت تھی۔ چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابو طالب کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے، یعنی اتنی کمزوری ہو چکی تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ عہد اور وصیت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا حریقوا علی من 7 قراب ولم تحلل اوکیتہن لعلی اعہد الی الناس، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا، یعنی بند، یعنی پوری کی پوری فل، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں، کیونکہ پانی ڈالنے سے بخار کا اثر کم ہوتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بہت تھکے لاغر اور ایون پریشان بھی ہوں اور آپ جا کر نہا لیں تو اس کے بعد آپ سکون میں آ جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا، یعنی بس 7 ہو گئے۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، یعنی لوگوں کے پاس چلے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطبہ فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اور باتوں کے فرمایا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ کیوں منع کیا آپ نے؟ شرک کے ڈر سے۔ اور فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مزید فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص یعنی زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو دنیا میں ہی بدلہ لے لو۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہاں بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا، یعنی دنیا پر یا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔
ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ اور علم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہوتا، علم اس کو جیسے فوڈ کو آپ ڈائجسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے اور آپ کو ایک طاقت ملتی ہے، پھر آپ کچھ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہی حال علم کا ہوتا ہے۔ ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ اس کو صرف اپنے اندر اتار لیں، پڑھ لیں، جان لیں، اور اس کے بعد اگلا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈائجسٹ کریں اور وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنے، آپ کے عمل کا حصہ بنے۔ تو جب تک علم عمل کا حصہ نہیں بنتا اس وقت تک آپ پوری طرح علم والے نہیں ہوتے۔ اہل علم وہی لوگ ہیں کہ جن کا علم ان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کھانا بھی کھاتا لیکن لاغر ہوا چلا جا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کیا ہے؟ بیمار ہے۔ بیمار نہیں سمجھے، بیماری میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سب کچھ کھا رہے ہیں پھر بھی ویکنس ہے، تو آپ کہیں گے اس کے سسٹم میں کوئی خرابی ہے، بیماری ہے اس کو کوئی۔ اسی طرح ایک شخص بہت کچھ جانتا ہو اور عمل نہ کرے تو کیا اس کے اندر کوئی بیماری ہے نا بیماری؟ جب علم عمل کا حصہ نہ بنے تو انسان بیمار ہوتا ہے، اور قرآن میں اس بیماری کا بہت شروع میں ذکر کر دیا گیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ وہ کون سی بیماری ہوتی؟ نفاق کی۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کرام کو اپنے اوپر نفاق کا بہت شک ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے اندر یہ بات تو نہیں آ گئی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور وہ کر نہیں رہے، اور تو ڈرتے تھے اس بات سے۔ انہیں بہت زیادہ خوف ہوتا تھا اس بات کا کہ ہمارے اندر نفاق کی بیماری نہ ہو۔ ہمیں تو اپنے بارے میں کوئی ڈر ہی نہیں ہوا، کبھی کوئی شک ہی نہیں گزرا، بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اور ہم سے زیادہ اچھا کون ہے، ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں اور ہمیں کیا بتانا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے، ہم تو پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ تو کیا صرف جاننا کافی ہوتا ہے؟ کیا صرف سیرت سن لینا، پڑھ لینا کافی ہے؟ اصل ضرورت کس چیز ہے؟ عمل کی۔ اور جتنا جتنا انسان کا عمل بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی اس کے اندر حکمت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے تجربے میں آ چکا ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ وہ حکمت عطا کرتے ہیں تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر باتیں اس درجے پہ سمجھ آتی ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی یہ چیز پڑھی ہے لیکن ہمیں تو یہ نقطہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب جو بات حضرت ابو بکر سمجھ رہے ہیں وہ آس پاس کے بیٹھے ہوئے عام لوگ نہیں سمجھ رہے۔ وہ بندے سے مراد کوئی اور لے رہے ہیں اور اختیار سے مراد کچھ اور چیز ہے، لیکن حضرت ابو بکر کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے ہر موقع پر عمل کر کے ثابت کیا کہ واقعی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے، پیغام سے سچی محبت ہے۔ وہ صرف اس وقت کے دوست نہیں تھے جب حالات اچھے ہوتے تھے، وہ اس وقت بھی دوست تھے جب حالات اچھے نہیں تھے، جب ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا۔ اسی لیے کسی موقع پر کوئی اور شخص ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور ان کو یہ سعادت کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ ان کے عمل اور اخلاص کی وجہ سے۔ تو نیکیوں میں بھی انسان انہی دو راستوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، نیت کی خوبی کی وجہ سے اور عمل میں خوبی کی وجہ سے۔ اور یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا سرٹیفکیٹ کسی انسان سے آپ نے لینا ہوتا ہے۔
کہ کوئی انسان آپ کو پروو کر کے دے کہ ہاں واقعی آپ قابل ہو چکے ہیں. تو جب تک دین کو ہم اپنی پرسنل چیز نہیں سمجھیں گے، اپنی چیز نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس کے ساتھ سچے اور آنےسٹ نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے مطلوبہ قربانی نہیں دے سکتے. مطلوبہ جو ہم سے مانگی گئی ہے یا جو ہم سے مطلوب ہے، جو ریکوائرڈ ہے. اور اس میں دیکھیں وہ ایک کہانی آپ نے بھی شاید سنی ہو یا پڑھی ہو. چین کے ایک پہاڑ پہ 2 قومیں آباد تھیں. ایک قوم پہاڑ کی چوٹی پہ رہتی تھی اور دوسری دامن میں، نیچے ویلی میں. تو دونوں ہی بہت بہادر، جری اور بے خوف تھی، لیکن ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے. اوپر والے نیچے والوں کے دشمن تھے. چوٹی پہ رہنے والے نیچے نہیں آ سکتے تھے، نیچے رہنے والے پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے تھے. جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا مارا جاتا. ایک رات پہاڑ سے 10-15 جوان نیچے اترے. انہوں نے سردار کا 2 سال کا بچہ اٹھایا اور پہاڑ پہ چلے گئے. اب جب صبح ہوئی تو پتا چلا جو دامن میں رہنے والی قوم تھی کہ تو اس نے کیا کیا، اپنے قبیلے کے بہادر ترین لوگوں کو جمع کیا، اسلحہ اور خوراک دی کہ وہ پہاڑ پہ چڑھے اور بچہ واپس لائیں. لوگ پہاڑ پہ چڑھنے لگ گئے. پہاڑ پہ چڑھائی مشکل تھی اور ان کو پہاڑ پہ چڑھنے اترنے کی ٹریننگ بھی نہیں تھی، لہٰذا یہ 2-3 مہینے تک پہاڑوں کے غاروں چٹانوں میں مارے مارے پھرتے رہے. ایک دن یہ ایک چٹان پہ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت اوپر سے اطمینان کے ساتھ اتر رہی ہے اور بچہ اس کی پیٹھ پر ہے. تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا. تو انہوں نے اس عورت کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ ہم قبیلے کے بہادر اور مضبوط ترین لوگ ہیں اور ہم پوری کوشش کے باوجود پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بچے کو لے گئے تھے وہ بہت خونخوار اور بہت ڈراؤنے قسم کے لوگ ہیں. تو وہاں سے بچہ لانا ایسے ہی ہے جیسے چیل کے گھونسلے سے ماس لانا ہو. تو تم اکیلی پہاڑ پہ چڑھ بھی گئی اور بچہ بھی لے آئی اور تمہیں کوئی چوٹ بھی نہیں لگی. تو کون سی وہ چیز ہے جو ہمارے مقابلے میں تمہارے پاس ہے؟ تو کہنے لگی تم پہاڑ پہ اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ تمہارا بچہ نہیں تھا، اور میں یہ بچہ اس لیے لے آئی ہوں کہ یہ میرا بچہ تھا. میں پہاڑ پہ اس وجہ سے چڑھ گئی اور کندھے پہ اتار لائی بچے کو کہ یہ میرا بچہ تھا تو میں لے آئی. میرے لیے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل نہیں تھا کیونکہ میرا بچہ وہاں تھا. آج دین کے ساتھ ہم نے بہادروں والا معاملہ کر رکھا ہے. ایک سے ایک بہادر ہے، بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے کارنامے کرنے والے، دین کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو عاشقان رسول کہنے والے. لیکن دین کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس دین کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا. اس کو ہم ملا کا دین سمجھتے ہیں یا کسی اور کا، اپنا نہیں سمجھتے کہ یہ میرا ہے اور میرے نبی کی وراثت ہے، ان کی چھوڑی ہوئی چیز ہے، میرا اس میں حصہ ہے. کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ دین چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں. اور امت میں سے، آپ کے فالوورز میں سے سب سے زیادہ آپ کے قریب وہ ہے جو اس دین کو اسی درجے پہ اپنا سمجھے جس پر خود آپ نے سمجھا اور آپ کے صحابہ نے سمجھا. دین پڑھنے کی بات ہو یا پڑھانے کی ہو یا اس پر عمل کرنے کی بات ہو، ہم نے اس کو اپنی چیز نہیں سمجھ رکھا، ایک الگ چیز سمجھ رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب اپنا بچہ روتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں یا نہیں؟ اس کو کوئی تکلیف ہو تو اٹھ جاتے ہیں یا نہیں؟ سب کام کاج چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کیا اس سے آگے دین ہے یا نہیں، اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں. کیونکہ ایمان تو یہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ ایمان کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ نہ پیارا ہو جاؤں. اور یہ محبت کیسی محبت ہے کہ آپ تو چوٹیں کھائیں طائف میں اور احد میں آپ کا خون بہایا جائے،
اور باقی معاملات اور باقی تبوک میں آپ، خندق میں آپ 2 پتھر باندھ کے لڑ رہے ہوں اور ہم صرف آرام کی زندگیاں بسر کر رہے ہوں. آپ کو اختیار دیا گیا کہ دنیا یا آخرت میں سے کیا چاہیے. ہم اپنے دلوں سے پوچھیں، اپنے اندر کے انسان سے پوچھیں، خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں. ہم نے آخرت کے کتنے سودے کیے. ہمیں یہ اختیار دیا جائے تو ہم کیا چاہیں گے، ہم کیا لینا چاہیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی. تعریف کے قابل تھے وہ، اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا. یہ تھا ان کا انعام. یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی. آپ نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے. اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، یعنی آنے والوں کا اکرام کیا جائے. اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت. نماز کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جانشینی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. تو مرض کی شدت کے باوجود خود لیڈ کرتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مریض بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ اہل ہو. لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے. پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی طاری ہو گئی. تیسری بار غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں یعنی باقی ریسٹ آف دا ڈیز حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی. آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے. یعنی حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں. ہفتہ اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا. چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، یعنی 2 کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر. اس وقت حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے. آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا. چنانچہ اب حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتداء کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے. جو کچھ تھا سب صدقہ فرما دیا. اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے. آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، کیونکہ انبیاء دولت چھوڑ کے نہیں جاتے دنیا میں. ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، ڈونیٹ کر دیے. رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو، نہیں تاکہ لائٹ آن کی جا سکے. کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 66 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی. حیات مبارکہ کا آخری دن سوموار کی صبح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. بقول حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے
کہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگیں، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو یہ بات چھپا لے گئیں، نہیں بتائی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ انہ یموت فی مرضہ ھذا، وہ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئیں، اور دوسری بار یہ فرمایا تھا انکی اول اہل بیتی لحاقا بی، میرے اہل عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، اس لیے وہ ہنسیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہو۔ ادھر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی، واہ کرب ابا ہو، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی ان جیسے کام سے روکنا مقصود تھا۔ مزید فرمایا لا یبقین دینان بارض العرب، سرزمین عرب میں دو دین نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ عالم نزع اور وفات۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا، یعنی ایک طرح سے گود میں لے لیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے وقت سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا، یعنی اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
63 سال 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی۔ صحابہ کی حیرت اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف۔ اس حادثے دل فگار کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور قبیح نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو، یعنی مدینہ یا مکہ میں جب زیادہ حاجی ہوتے ہیں تو ایک عجیب طرح کا شور ہوتا ہے، یعنی مدینہ کا ہر شخص رو رہا تھا۔ ادھر حضرت عمر کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے۔ صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی، یعنی نماز پڑھانے کے دوران، تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے، یعنی مدینہ سے باہر۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر ممبر کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یوں لگتا تھا پہلی بار نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر سچویشن کے مناسبت سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کی اس بات کے بعد حضرت عمر کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے۔
اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ خلافت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو، خلیفہ ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قریبی ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا، وہ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر سقیفہ بنی ساعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیڈرشپ کے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار یعنی حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی عربوں کے ہاں ہمیشہ قریش میں سے ہی لیڈر ہوئے ہیں، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے، وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی ابو بکر نے کیا کیا؟ عمر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے، یعنی ایک مہاجرین اور ایک انصار میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، ہاتھ پھیلائیے، ہاتھ بڑھائیے۔ ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور عمر اور مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے: سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قثم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، سیدنا اسامہ اور اوس بن خولہ۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قباء میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی، قبر لحد والی کھودی۔ پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوئے اور فردن فردن یعنی اپنی اپنی نماز پڑھی، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے یعنی گھرانے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے اور پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن، یعنی سوموار کو آپ فوت ہوئے، منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے بعد کیا چھوڑا؟ قرآن و سنت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، زندہ جیتا جاگتا معجزہ، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اقوال، افعال، اعمال، ان تمام چیزوں کا مجموعہ جس کو جمع کرنے کے لیے اور جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسانوں نے محنت کی۔
اور محفوظ ترین شکل میں ہم تک پہنچایا، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو ان دو کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو ان دو کو پکڑے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن آپ سے ملاقات کرے گا. حوض کوثر پر اسے آپ کے ہاتھوں پانی نصیب ہوگا. لیکن جو ان چیزوں کو چھوڑ کر بدعات میں پڑ گیا تو قیامت کے دن آپ کے قریب جانے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ اس کو دور دھتکار دیں گے. ان کو پرے کر دیا جائے گا، اس کو دور ہٹا دیا جائے گا آپ سے. آپ خود نہیں کریں گے بلکہ آپ سے ہٹا دیا جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، یعنی سنت کو چھوڑ کر نئی راہیں نکالی. لہذا دین کے نام پر کبھی کوئی بھی کام کرنا ہو، چھوٹا کرنا ہو یا بڑا کرنا ہو، تو اس کے لیے بے حد لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھورولی پڑھیں، آپ کی احادیث کا بغور مطالعہ کریں اور وہاں سے مثال لائیں، وہاں سے دلیل لائیں. تو صرف قرآن مجید پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت اور حدیث کا مطالعہ اور اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر دین پوری طرح سمجھ نہیں آتا. تو ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑنا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جو اللہ سے ملاقات کی امید اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جس کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، تو وہ لازماً ان سورسز کی طرف رجوع کرے گا تاکہ وہ اس دن کی تیاری کر سکے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. کیونکہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے سامنے حساب کتاب تو بہرحال لازم ہے. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص وہاں سے غائب ہو جائے گا یا اس کے بغیر ہی سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. سب کو وہاں جا کے ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے. فردا کا لفظ آتا ہے قرآن میں. تو اس کے لیے اپنی فکر تو کرنی ہی ہے، لیکن امت محمد کی فکر بھی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باقی انسانیت کی فکر بھی. کیونکہ ہمارے لیے امت کے پاس تو ہیں رسول، لیکن باقی انسانیت جو اس پیغام سے نا آشنا ہے، نا بلد ہے، اس تک بھی اس روشنی کو پہنچانا ہمارا فرض ہے. کیونکہ آپ سراجم منیرہ تھے. جیسے قرآن کی روشنی سب تک جانی چاہیے، اسی طرح سیرت اور سنت کی روشنی بھی سب تک پہنچنی چاہیے. چراغ اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. اور یہ آیت آپ ہر سبق کے ساتھ سنتے رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا. تو چلیے کچھ چیزیں ہم اس آخری چیپٹر سے باہم ڈسکشن کرتے ہیں. اس چیپٹر میں سب سے اہم چیز کیا لگی آپ کو؟ اتنی ساری جو بھی بات آج آپ نے پڑھی. یعنی اس میں حضرت ابوبکر کا کردار جو نظر آتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں پھر بھی اس قابل ہیں کہ اس وقت قرآن و سنت سے رہنمائی کیسے لینی ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے. اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کسی اور کے دل میں نہیں. اور انہوں نے اس وقت لوگوں کو سنبھال لیا ایک طرح سے کہ بڑے بڑے عقل مند اس وقت ایسی کیفیت میں تھے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. قرآن کی ایک آیت نے سب کے اندر زندگی ڈال دی، جیسے وہ جی اٹھے ہوں. یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے.
یعنی ہم کہتے ہیں نا آپ کی پیروی، تو کس چیز میں پیروی؟ تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو سب سے پہلے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آخر وقت تک نماز کی بات کر رہے ہیں. آخری لفظ جو بار بار دہرا رہے ہیں وہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور آخری منظر جو آپ نے اپنی امت کا، اپنے لوگوں کا دیکھا وہ بھی کیا؟ نماز کی حالت میں، اور خوش ہو گئے دیکھ کر. ایک اور اہم پہلو جو نظر آتا ہے مجھے کہ انتہائی کرب میں ہیں لیکن تعلیم دیتے جا رہے ہیں. آخری بات جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز کی تاکید. یہ کیا ہے؟ تعلیم. ہمیں تھوڑا سے بھی تکلیف ہو تو ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ٹیچرز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں یا پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں یا انچارجز ہوں یا کچھ ہوں، جی کیا ہے آج فلاں نہیں ہے، کیا ہوا؟ جی اس کے سر میں درد تھا اس لیے چھٹی پر ہے. اب بچے بیچارے کہاں جائیں؟ کتنے بچوں کی کتنی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، پرواہ نہیں. اور وہاں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے آہستہ 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 روح نکل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے پاؤں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے، پھر وقت لگتا ہے، پھر ہاتھوں سے، پھر اوپر، پھر آخر میں جا کے تو جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی تعلیم دے رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی نہیں دوسروں کی فکر ہے. جی جی ہاں، مسواک کی اہمیت بھی پتہ چلتی، صفائی ستھرائی طہارت. بالکل، یعنی ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی اس وقت بھی پوری کی. یعنی یہ نہیں کہ اب وہ نماز توڑ کے بیٹھ جائیں یا سارے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں اور کام کاج چھوڑ دیں. اس وقت بھی کام میں مصروف ہیں، ہر ایک اپنا فرض پورا کر رہا ہے. بالکل، یعنی اگر آج بھی ہمیں کوئی صرف آپ کی ذات سے کوئی چیز دکھائے تو ہم بھاگ کے اس کی طرف جائیں گے کہ یہ بال ہے یا نالین ہے یا کچھ بھی. اور بعض لوگوں نے جھوٹی چیزیں بھی گھڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اپنے پیچھے اپنے بال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان کی زیارت کرتے رہنا. کیا فرمایا تھا؟ قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کو مضبوط پکڑنا. بالکل، یعنی اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے کہ جس طرح وہ بات کان لگا کے سن رہی ہیں یا سمجھ رہی ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے. جی ہاں، کمزور لوگوں کے حقوق، لونڈی غلاموں کے حقوق. اور پھر ہم کہتے ہیں جی اسلام نے غلامی ختم کیوں نہ کر دی. جی حضرت فاطمہ نے کس طرح راز کی حفاظت کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے زیادہ عزیز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اتنی محبت کے باوجود واقعی محبت کا حق ادا کیا کہ انہوں نے فوراً لوگوں کو ایک طرح سے سنبھالا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی محبوب ترین انسان فوت ہو جائے تو ہم بھی ساتھ فوت ہونے لگتے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. اور بعض اوقات اس میں
اللہ کی ناراضگی کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت آئی ہے، ایک ایک سٹیپ اسی طرح ہے جیسے کسی عام انسان کے اوپر وفات کا وقت آتا ہے، اور پھر آپ کو غسل بھی دیا گیا ہے، پھر آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اس طریقے پر نہیں بھی لیکن مسلسل پڑھا جاتا رہا، پھر آپ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر اس میں دفنایا گیا، کفن پہنایا گیا۔ ان ساری باتوں کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وہ میلاد کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں، چند حدیثیں اور بھی۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلنا، یعنی بیماری کی حالت میں بھی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر آئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ منبر پر بیٹھے اور لوگوں کو تعلیم دی۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پھر بھی آئے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو ہلکا پایا تو باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، لیکن جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، بس ابو بکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے نماز، یعنی امام کے پیچھے جیسے مکبر کی طرح آپ حضرت ابو بکر آپ کی بات کو دہرا رہے تھے اور پیچھے، کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے آواز نہیں پھوگی۔ یہ جو منبر والی حدیث ہے نا جس میں آپ کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ تشریف لائے تھے، اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ انصار کا رول کیا ہے۔ انصار کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انصار کے کنبہ کم ہو جائے، یعنی کہ تعداد کم ہو جائے گی اور امت زیادہ ہوتی جائے گی، انصار کم ہوتے جائیں گے، کہ جو رول انصار نے پلے کیا اس دین کے لیے وہ رول پلے کرنے والے کم ہوں گے، یہاں تک کہ لوگوں میں کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ لہذا جو شخص تم میں صاحب اختیار ہو، لوگوں کو کچھ نفع پہنچا سکے اور کچھ لوگوں کو ضرر، تو اس کو چاہیے کہ انصار میں سے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور برے لوگوں سے درگزر کرے۔ یہی آخری مجلس تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یہ انصاری خواتین و حضرات مسجد میں جمع ہو کر رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا انہیں آپ کی موت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ ایک چادر آپ نے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی اور مٹیالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ آپ منبر پر بیٹھ گئے، یہ آپ کی آخری مجلس تھی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور انصار میں کمی واقع ہو جائے گی، اور پھر تم میں سے جو کوئی امت محمد کے امور کا والی بنے اور اسے کسی کو نفع یا نقصان دینے کی طاقت بھی ہو تو وہ انصاریوں کی اچھائی کو قبول کرے اور برائیوں سے درگزر کرے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایک تو لٹرلی جو انصار تھے ان کے بارے میں، اور ویسے بھی یہ کہ انصار کا جیسے کام کرنے والے، اگر کچھ لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوں تو ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آپ کو پہنچ جائے تو اس سے انسان درگزر کر کے اس چیز کو نہ چھوڑے، اس راستے کو نہ چھوڑے۔ پھر رحم کے رشتوں کی حفاظت کی وصیت۔ انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، یعنی ایک یہ بھی وصیت ہے جو دوسری احادیث میں آئی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے 3 دن پہلے سنا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی دنیا سے جاؤ تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ جو لوگ تیمارداری کے لیے آئے، ام بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں تشریف لائیں، اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا۔ انہوں نے آپ کو چھوا اور کہا جتنا بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہمارے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جاتا ہے اسی طرح آزمائشیں بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہے تو آپ نے فرمایا مجھے دگنا درد ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عام لوگوں کی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن پیغمبروں کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو لوگ پھر
اس راستے میں ہوتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں اور زیادہ ہوتی ہیں، عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جب سے دین کی طرف آئے ہیں تو مشکل پہ مشکل آتی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اچھی طرح ٹیسٹ کرتا ہے کہ واقعی سچے ہو اس راستے پہ آنے کے لیے. اسامہ کہتے ہیں کہ مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ آ گئے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاموش تھے، کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بھی آپ اپنے خادموں کو نہیں بھولے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے قبل مسلسل وحی نازل فرمائی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا. سب سے زیادہ وحی اس دن نازل ہوئی جس دن آپ کا وصال ہوا. یعنی ساری باتیں آپ کو ایک طرح سے بتا دی گئیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں پردہ ہٹایا اور آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ نے 3 بار فرمایا اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا. نبوت کی خوشخبریوں میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں جن کو نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے. یعنی وہی ختم ہو رہی ہے. اب باقی کیا ہے کہ کسی انسان کو کچھ پتا چلے؟ وہ صرف خواب ہے. خواب کے ذریعے خوشخبری ملتی ہے یا کوئی خبر ملتی ہے انسان کو. اور بعض لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی ہو بھی جاتا ہے. بیماری کے باوجود آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے فرما رہے تھے لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اور ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اس پر 100 سال کا عرصہ گزر جائے اور پھر وہ زندہ ہو. سراقہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا. میں نے آپ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے. آپ نے فرمایا کچھ اور یاد کر لو. ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر ثواب اجر ملے گا جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے. یعنی بعض اوقات کوئی اونٹ جو کسی اس کا مالک نہیں ہے اور مجھے پانی پلانا پڑ رہا ہے اس کو، حالانکہ پانی میں نے اپنے جانوروں کے لیے بھرا ہے، تو پھر بھی ثواب ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے، یعنی ہر زندہ انسان یا جانور کے لیے اگر بھلائی کریں گے تو ثواب ملے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس پورے واقعے سے؟ اور سوالات کے جواب سے انسان کتنا بازو کا اکتا آتا ہے، کتنا تھکتا ہے کہ لوگ کیا باتیں پوچھتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اور پوچھنا تو اور پوچھ لو، کوئی اور سوال، کوئی اور سوال. پھر یہ تھا کہ بیماری میں آپ کے اندر ایک خاص شگفتگی بھی تھی. ہم بیماری میں کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا اے بھانجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آپ کو اپنے چچا کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس دوران ایک تعجب خیز چیز دیکھی کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہوتا. یعنی اس بیماری میں ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرق النساء کی شکایت ہے، یعنی ٹانگ کے پیچھے جو بڑی رگ ہے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس عارضے کو خاصرہ کہتے ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہمیں اندیشہ ستانے لگا، لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے. ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی، یعنی کہ پسلی چلنے کی، نمونیا جس کو کہتے ہیں. چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی. جب آپ سے وہ کیفیت ختم ہوئی اور طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے منہ میں دوا ٹپکائی گئی اور آپ نے اس کا اثر محسوس کیا. آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا ہے؟ حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوا نہ ڈالی جائے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ ان سب کے منہ میں دوا ڈالی گئی. پھر حضرت عائشہ نے اس موقع پر گھر میں موجود افراد کی فضیلت کا ذکر کیا اور فرمایا جب تمام مردوں کے منہ میں دوا ڈالی جا چکی تھی اور ازواج النبی کی باری آئی تو ایک عورت نے ڈالی سب کے منہ میں. ابن ابی زناد نے کہا میں نہیں جانتا سوائے میمونہ کے، اور بعض نے کہا ام سلمہ کے. اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ میں دوائی نہیں لیتی کہ میں روزے سے ہوں.
فرمایا کیا تم سمجھتی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ پھر آپ نے انہیں قسم دلائی اور ان کے منہ میں بھی دوا ڈال دی، جب کیا بھانجے اللہ کی قسم وہ روزے سے تھیں، یعنی کہ جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے دوا کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کے منہ میں دوا بھی ڈالی گئی۔ اور چچا کے علاوہ اور کوئی ایسا نہ رہے، چچا کو کیوں ایگزامپٹ کیا؟ احترام ہو سکتا ہے خود ڈالنا چاہتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں ان کی ازواج موجود تھیں سوائے میمونہ کے، ان سب نے مجھ سے پردہ کیا۔ آپ نے فرمایا میرے منہ میں زبردستی دوا ڈالنے کے موقع پر بھی وہ شخص موجود تھا تو اس کے منہ میں بھی زبردستی دوا ڈالی جائے، لیکن میری اس قسم کا تعلق عباس کے ساتھ نہیں۔ پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی اور آپ خود بھی آ گئے۔ اس پر ابو بکر نے پیچھے ہونا چاہا لیکن آپ ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے اور قرات فرمائی۔ تو اس پر اور بھی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، حضرت عائشہ نے روکنے کی بھی کوشش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں مجھ سے فرمایا کہ میں وہ سونا خرچ کر دوں جو ہمارے پاس موجود تھا۔ افاقہ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا عائشہ سونے کا کیا بنا؟ یعنی آپ پھر بے ہوشی میں چلے جاتے تھے پھر اٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کی بیماری نے مجھے مشغول کر دیا، میں ذرا بزی تھی۔ وہ 7 یا 9 دینار لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہاتھ سے پلٹنے اور فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جب اس کے پاس یہ دینار موجود ہوں گے، یعنی تم نے ابھی تک خرچ کیوں نہیں کر دیا؟ اور آپ نے سب کچھ خرچ کر دیا تھا، کچھ بھی وراثت نہیں چھوڑی تھی۔ ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھتے سنا، اس کے بعد آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھائی، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ مرض الموت میں آپ کی تکلیف کی جو شدت ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت فاطمہ بھی تڑپ اٹھتی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ موت کی سکرات ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جی تو پھر ہم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی مرض الموت کی تکلیف کو برا نہیں جانا جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی، اور اس کے بارے برا گمان کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذات کا دم کرتے رہے۔ یہ بھی ایک بڑی سیکھنے کی بات ہے، یعنی کل پڑھ کر کیا کیا؟ اپنے اوپر پھیرا۔ جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا، آپ اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے تو پھر کیا کیا؟ میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر برکت کے لیے پھیر دیتی تھی، یعنی پڑھتی آپ تھی لیکن ہاتھ آپ ہی کا ہوتا تھا پھیرنے کے لیے۔ اس سے کیا خاص بات پتہ چلی؟ جی ہاں، سب سے پہلے یہ کہ خود پر خود دم کرنا چاہیے۔ آپ سب نے کبھی خود پہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس کو عادت بنا لیں، رات کو خاص طور پر سوتے وقت۔ اور کس چیز کا دم؟ معوذات کا، اسی کا۔ پھر اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ پہ کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر دم صرف یعنی چھو کرنا ہی کافی نہیں بلکہ خود پہ خود بھی ہاتھ پھیریں۔ کبھی آپ نے اپنے آپ کو ہاتھ پھیرا؟ کبھی غم اور اس کی شدت ہو نا، آپ بہت رونے کو دل چاہ رہا تو اپنے آپ کو کہا کریں مت رو، یہ کر کے دیکھیں، بہت حوصلہ ملے گا۔ ایک سنت تو اپنا لیں رات کو سوتے وقت دم کرنے کی انشاءاللہ۔ اور اگر تکلیف ہو تو بھی، اگر مثلا آپ کا بچہ ہے چھوٹا بیمار ہے یا تکلیف ہے اس کو، یا ویسے ہی ڈر رہا ہے یا ویسے ہی معصوم بچے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مارے اور اس ہاتھ کو بچے کے سارے جسم پر پھیر دیں۔ ہاتھ پھیرنے کا کیا تعلق ہے دم کرنے سے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا لقب کیا ہے؟ مسیح۔ مسیح کس سے ہے؟ مسا سے۔ مس کہتے
ہاتھ پھیرنے کو. اس سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے، مریض کو تسلی ہوتی، تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے. دلاسا زبان سے بھی دیا جاتا ہے اور سر پہ ہاتھ پھیر کے. آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں بڑوں کا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شفقت کے لیے پھیرتے ہیں، یتیم مسکین یا ویسے. تو یہ جو ہاتھ کا ٹچ ہے اس کی اپنی ایک یعنی کہ ایک تھراپی ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے بھی جاتے تو داہنے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑتے اور سینے پہ اور سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے. ہینڈ شیک کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. ہینڈ شیک سے آپ دیکھیں کہ گناہ جڑتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے نا. کینہ دور ہوتا ہے، یذہب الغل. جی اوکے. کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کیئر سے بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک یمن کے عیسائی پادری نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغمبر ہیں تو وہ آج کے دن فوت ہوں گے، یعنی سوموار کے دن، اور آپ پیر کے دن ہی دنیا سے رخصت ہوئے تھے. ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، انہوں نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہبند نکالا جو کہ یمن میں بنایا جاتا ہے، اور ایک چادر جس کا نام ملبدہ ہے. راوی کہتے ہیں پھر حضرت عائشہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی دو کپڑوں میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر میں دفنائے گئے تھے. بغلی قبر کون سی ہوتی ہے؟ جو زمین کو پہلے گڑھا کھود کے پھر اس کے ساتھ اندر کھودتے ہیں. ابن عباس سے مروی ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کھدوائی کا ارادہ کیا. معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح اہل مکہ کی طرح صندوقی قبر بناتے ہیں، یعنی شق. ابو طلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے ہیں. تو عباس نے دونوں آدمیوں کو بلایا، ایک ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس، اور دعا کی اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہتر اس کو پسند فرما لے. چنانچہ ابو طلحہ کے پاس جانے والے آدمی کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مل گئے اور انہی کو لے کے آ گئے. اس طرح آپ کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی. اس حدیث کو استخارے میں بھی کوٹ کرتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا کہ کون سی قبر بنے، تو اس پر انہوں نے نماز استخارہ پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ جو پہلے آ گیا اسی کو موقع ملے گا. تو حضرت ابو طلحہ جو تھے ان کے پاس جس کو بھیجا تو وہ پہلے لے کر آ گئے ان کو. انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت مدینہ میں ایک شخص بغلی قبر بناتا تھا، دوسرا صندوقی قبر. لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے خیر طلب کرتے ہیں، یعنی استخارہ کرتے ہیں. دونوں کے پاس ایک ایک آدمی بھیج دیا، جو نہ مل سکا اسے چھوڑ دیں گے. چنانچہ دونوں کے پاس ایک آدمی بھیج دیا گیا، لحد بنانے والے شخص مل گئے اور انہوں نے آپ کے لیے لحد کھو دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے. یہ اس مرض کا واقعہ جس میں آپ نے وفات پائی. لوگوں نے پوچھا ابو الحسن آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے. یہ بھی عیادت کا ایک طریقہ ہے. ضروری نہیں کہ مریض کے سر پہ پہنچ کر ہی اس سے حال پوچھا جائے اور وہ خود منہ اپنی زبان سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں. ہاسپٹل وغیرہ میں آپ جائیں تو کیا کریں؟ اگر کسی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو کیا کریں؟ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان سے پوچھ لیں اور کافی. کیونکہ ہم اپنی اٹینڈنس اصل میں اندر لگوانے چاہتے ہیں، اس لیے مریض کو تنگ کر مارتے ہیں. پھر حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہا اللہ کی قسم 3 دن کے بعد تم غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں وفات پا جائیں گے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبد المطلب کا چہرہ موت کے قریب کیسا ہو جاتا ہے. چچا تھے نا، تو لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، کوئی اور ہے تو پتہ چل جائے گا، آپ اس کے بارے میں وصیت کر دیں گے. تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس سے محروم کر دیں گے، لہٰذا میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت علی کی سمجھداری، فراست. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کا سوال کیا. آپ نے عورت کو دوبارہ آنے کے لیے فرمایا کہ کچھ عرصے بعد پھر آنا، جیسے ڈاکٹر نیکسٹ اپائنٹمنٹ دے دیتے نا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں
آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم نہیں تھا نا، اس لیے وہ بات بیچ میں ہوگی. دیکھیے ان کا سوال جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تم کو کچھ لکھ دوں تو تم اختلاف نہیں کرو گے، تو بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. تو یہ کہتے ہیں انہوں نے کیوں منع کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا اذن نہیں تھا. اور کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک بڑا بریلینٹ آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں تو اتنے میں کوئی بات شروع کر دیتا ہے اور وہ آئیڈیا چلا جاتا ہے. اللہ کا اذن نہیں ہوتا اس بات میں تو آپ نہیں کہہ سکتے بات. اور اس میں بڑی حکمت تھی. جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت بتانا تھی تو اس وقت بھی یہی ہوا. جی اس کا دن بتانے لگے تھے کہ کس دن ہوگا. جی آپ جی ہاں نہیں آپ چاہتے تو ایک لفظ بول دیتے لیکن صحابہ کو ڈیسیژن لینے کے لیے چھوڑا کہ آپ خود فیصلہ کریں. جی آپ جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں 3-4 جو اہم کام کرتے ہیں، قصاص کی بات کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں اور تحریر لکھ کے دینے کو کہتے ہیں، نماز کے حکم دیتے ہیں، مسواک کرتے ہیں. یہ جو آخری سارے احکام ہیں یہ ایک کریم ہے نا ساری زندگی کی کہ سب سے اہم چیزیں کیا ہیں، پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. ہمیں اگر کہیں سفر کرنا ہو یا اگر ہمیں ڈاکٹر بتا دیں کہ جی اب آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکتے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کے لیے کیا سوچیں گے؟ اپنے لیے کیا سوچیں گے؟ کون کون سے کام پہلے نپٹائیں گے؟ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ علم ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.